للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر کرم یہ فرمایا کہ ان قریب ہماری زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک شریف ہمیں عطا فرما رہا۔ اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک ہمارے نصیبوں کے اندر کرے اور اس کی برکات اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے، عبادت کے لیے تیاری کر لیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک ختم ہوتا اس وقت تک آپ ترتیب کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے۔ اصل میں رمضان المبارک قرآن مجید نے جو چیز بیان فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ ہر ایک کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کوئی آدمی ایک گاؤں سے یہاں جڑا والا اس ادارے کے اندر آیا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ چلو آج جاؤں گا، کوئی اچھی بات مجھے مل جائے گی۔ اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، مدعا تھا، تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مقصد اور مدعا بیان فرمایا، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ جب آدمی روزوں کے اندر رہے گا، روزے رکھے گا، سارے معاملات کو دیکھے گا، اللہ رب العزت کی بار بار عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، ڈرتا رہے گا، بار بار جب مسجد کے اندر آئے گا بار بار نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، بھوک پیاس برداشت کرے گا، تو اس وقت اسے تقوی نصیب ہو جائے گا، پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں جس نعمت کی زیادہ قدر کی جاتی ہے اللہ رب العزت وہ نعمت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں۔ اب یہ رمضان المبارک بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور کیسی نعمت ہے کہ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور بعد
زیادہ خلوص کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 700 گنا تک نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے جو قرآن مجید کا مفہوم ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ کسی کا خلوص ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت نیکیوں کے اندر اس قدر اضافہ فرماتا ہے جس کو شمار کے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ چونکہ یہ مہینہ دین حاصل کرنے کا مہینہ ہے، دین سمجھنے کا مہینہ ہے، دین پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کا مہینہ ہے، تو جب آدمی صحیح طریقے سے عمل کرے گا تو پھر اس آدمی کو محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی، اطاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا اس آدمی کو۔ پھر وہ آدمی شکر کرنا شروع کر دے گا، توکل کرنا شروع کر دے گا، بھروسہ کرنا شروع کر دے گا، صبر کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت اسے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی بدولت عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی رمضان المبارک آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا شروع کرے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر لے۔ اور اس کی تیاری کی ابتدا کیا ہے کہ جیسے رمضان المبارک آئے بندہ ٹائم اپنا سیٹ کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے لیے جب بندہ آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو پھر اس کے موقع کی تلاش رکھتا ہے۔ مجھے کسی چیز کی خواہش ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ موقع ملے کہ میں اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ تو اگر کوئی آدمی دینی خواہشات رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یہ رمضان المبارک والا موقع نصیب فرما دیتا ہے کہ اب تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں دین بھی نصیب ہو جائے گا، دنیا بھی نصیب ہو جائے گا۔ یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور احسان ہے کہ جس قدر انسان پھر آگے کوشش کر لے، جس قدر انسان محنت کر لے، تو پھر اسی قدر اللہ رب العزت اسے نعمتیں زیادہ عطا فرما دے گا، اس پہ اپنی رحمتیں زیادہ نازل فرمائے گا۔ تو چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر قرآن کی خصوصیت بیان فرمائی ھدی للناس، کہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی ہمت اور طاقت ہے، انسان کی اپنی محنت اور کوشش اور جد و جہد ہے کہ وہ کس قدر اس سے ہدایت نصیب کرتا ہے، کس قدر وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، کتنی وہ ہمت اور کوشش کرتا ہے ہدایت لینے کے لیے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا سب سے پہلی شرط ہے، قرآن کو سمجھنا دوسری شرط ہے، قرآن پہ عمل کرنا تیسری شرط ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جب صوفیاء کرام سے پوچھا گیا، علماء کرام سے پوچھا گیا، تو انہوں نے یہی چیزیں بیان فرمائیں کہ سب سے پہلی چیز جس کو بیان کیا گیا، فرمایا وہ تلاوت قرآن ہے، اور قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ ہمارے ہاں قرآن کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ 100 میں سے 5% لوگ ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وگرنہ 95% کی یہی حالت ہے کہ قرآن مجید صحیح جو اس کا حق ہے تلفظ کے ساتھ پڑھنا وہ ہم نہیں پڑھتے، نہ تو صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور ہم نہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی حق جو ہے یہ ہم ادا نہیں کر رہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب جب پوچھا گیا صوفیاء سے، علماء سے، بھئی اس کا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اگر الف ہے تو جو عربی قانون ہے کہ الف کو الف کس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھو،
با کو با کس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھو. جب تمام حروف کو قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھا جائے گا تو فرمایا اب بندہ ورتل القرآن ترتیلا پہ عمل کر رہا ہے. اور اگر اس انداز سے نہیں پڑھتا تو پھر وہ آدمی ورتل القرآن ترتیلا پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ وہ قرآن سے جان چھڑا رہا ہے. اور قرآن برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے, سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. قرآن کی یہ خصوصیت اور خوبصورتی ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت وہی مقصد پورا کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کو دیکھنے کا الگ ثواب ہے, قرآن کو پکڑتا ہے تو پکڑنے کا الگ ثواب ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کا الگ ثواب ہے. یہ قرآن مجید کی خصوصیات ہیں کہ جس طرح سے کوئی قرآن مجید سے رابطہ کر لے ہر طرح سے اسے ثواب ملتا رہے. لیکن ضروری ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ قرآن سے لگاؤ رکھے, قرآن سے محبت رکھے. جس قدر قرآن سے اس کا لگاؤ ہو گیا, جس قدر قرآن سے محبت ہو گئی, اسی قدر وہ آدمی کامیاب و کامران ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طریقہ یہی رہا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی آدمی خوبصورت کر کے قرآن پڑھتا ہے, اچھے انداز سے قرآن پڑھتا ہے, تو اس کا قرآن اللہ رب العزت خود سنتا ہے. اور فرمایا اتنے شوق سے سنتا ہے, اتنے شوق سے سنتا ہے, فرمایا اتنے شوق سے گانے سننے والا گانا بھی نہیں سنتا ہوگا جتنے شوق سے اللہ رب العزت اس آدمی کا قرآن سن رہا ہوتا ہے جو خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے. اور دوسری چیز کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ بہت زیادہ توجہ اور محبت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اس محبت اور اس شوق کا عالم آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس لوٹے. جب آپ واپس پلٹے تو ایک مقام پہ رات ہو گئی. جس جگہ پہ رات ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے پہرا دے گا رات کو. تو دو صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہرا دیں گے. ایک صحابی مہاجرین میں سے تھے اور ایک صحابی انصار میں سے تھے. مہاجرین میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انصار میں سے حضرت قتادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابی تھے جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہرا دیں گے. اب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور میں پہلے حصے کا پہرا دیتا. اب حضرت عبادہ پہرا کس طرح دے رہے ہیں؟ حضرت عبادہ کھڑے ہوئے اور 2 نفل کی نیت کی اور 2 نفلوں کے اندر سورۃ کہف پڑھنا شروع کی. اب آپ سورۃ کہف پڑھتے جا رہے ہیں, اچانک سے دشمن نے حملہ کر دیا. اس نے ایک تیر مارا, آپ نے تیر برداشت کیا لیکن تلاوت کرنا نہیں چھوڑی. پھر اس نے دوسرا تیر مارا, آپ نے وہ تیر بھی برداشت کیا لیکن تلاوت کرنا نہیں چھوڑی. پھر جب آپ کو تیسرا تیر لگا تب بھی آپ نے تلاوت کرنا نہیں چھوڑی لیکن رکوع کیا, نماز پوری کی. پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا. اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں بھئی تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت عبادہ فرمانے لگے اس لیے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ درمیان میں قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کے دنیا کے کام کے اندر مصروف ہو جاؤں. لیکن میں نے رکوع اور سجدہ اس لیے کیا, نماز کو ختم اس لیے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکوں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی صحابہ کرام کا پہرا دینے کے لیے, تو میں نے اس لیے پہرا دیا, اس لیے یہ کوشش کی, اس لیے نماز کو مکمل کیا تاکہ میں صحابہ کرام کا پہرا دے سکوں, وہ میں اپنا حق ادا کر سکوں. اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں رکوع کے اندر بھی نہ جاتا, میں اسی طریقے سے قرآن پڑھتا رہتا جس طرح میں قرآن پہلے پڑھ رہا تھا.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید سے اس قدر زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اس قدر زیادہ شوق رکھتے تھے قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ اور پھر اگلی چیز جو اس ماہ مبارکہ کے اندر ہمیں نصیب ہوگی وہ قرآن مجید کی سماعت ہے، قرآن مجید کو سننا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا ثواب کا باعث ہے، اسی طرح قرآن مجید کو سننا بھی ثواب کا باعث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ قاری صاحب سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جلدی جلدی سے تراویحاں پڑھا دیں۔ اب جلدی جلدی سے تراویحاں پڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حق تو یہ ہے کہ جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ قرآن کو اچھے انداز سے سنیں، انہیں قرآن کی سمجھ آئے، اور جو لوگ قرآن کو سمجھنا جانتے ہیں وہ پھر قرآن کے مفہوم پہ غور کریں اور قرآن سے مسائل کو اخذ کریں، قرآن کے ترجمے پہ غور کریں، انہیں اور زیادہ اللہ رب العزت ثواب اور اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اس مسئلے سے باہر آئیں، اس چیز سے ہم کہیں نہ کہیں اپنی جان چھڑوائیں، حالانکہ ایسا طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر اگلی چیز کہ رمضان المبارک میں دینی ترقی کے لیے یہ سب سے اہم بات قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، فرمایا یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اور کیوں نازل کیا؟ فرمایا لیتدبروا آیات ہی، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، اور دوسرا وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دوسری چیز فرمایا جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کی کیسے جا سکتی ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا، اس کے معانی کے اندر غور کرے گا کہ قرآن مجید ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے کس طرح مخاطب ہو رہا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ جب ہم ان باتوں کے اندر غور و فکر کریں گے تو پھر ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں گے، پھر ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ آئے گی، پھر ہم قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور اس عمل کا پھر اللہ رب العزت ہمیں اجر اور ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دھیان اس چیز کی طرف لگائیں، ہم اپنا دھیان اس چیز کی طرف اور زیادہ کر دیں، ہم اپنا شغل، ہم اپنے سارے کاموں کی ترتیب سیٹ کریں، تب ہم قرآن مجید تک صحیح طرح پہنچ سکتے ہیں۔ ایک ولی اللہ، ان کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور یہ طلب اور تڑب کیا چیز ہوتی ہے، کسی چیز کی آرزو اور طلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رات میرے پاس رہو، صبح اس کا معنی بتا دوں۔ تو وہ آدمی اس ولی اللہ، اس عالم کے پاس رہا، اس ولی اللہ نے اپنے خادموں سے ارشاد فرمایا کہ اسے رات کو آپ نے مچھلی کھلانی ہے اور پانی نہیں دینا۔ اب اس آدمی کو مچھلی کھلائی گئی لیکن اسے پانی نہ دیا گیا، وہ ساری رات پانی مانگتا رہا حتیٰ کہ اسی حالت میں سو گیا۔ جب سویا تو خواب کے اندر بھی اسے ہر جگہ پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ جب اٹھا تو اس نے یہ سارا ماجرا اس ولی اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، تو آپ فرمانے لگے یہی حقیقی طلب اور تڑپ ہے کہ جب کسی چیز کی طلب حد سے بڑھ جائے تو پھر ہر جگہ وہی چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم دینی علوم کی طرف ہماری طلب زیادہ ہو جائے گی تو پھر خود بخود اللہ رب العزت ہمیں دینی علوم عطا فرما دے گا کہ ہماری طلب زیادہ ہو جائے گی، ہماری تڑپ بڑھ جائے گی، ہماری آرزو ہوگی، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم دین سیکھ سکیں۔ لیکن اس دین کو سیکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بندہ فضولیات کو چھوڑ کے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اوقات کار کو صحیح ترتیب دے تاکہ اچھے انداز سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے، تاکہ صحیح انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھک سکے، تاکہ وہ اپنے فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔
کیونکہ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے ساتھ اسی طریقے سے فضولیات کرتا ہے، جھوٹ بھی اسی طریقے سے بولتا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، گانے اسی طریقے سے سنتا ہے، تو فرمایا اس کے روزے رکھنے کا اسے کوئی ثواب نہ ہوا، کوئی اسے اجر اور بدلہ نہ ملا۔ لیکن ایک آدمی ان ساری باتوں سے ہٹ کے جب اچھے انداز سے روزہ رکھتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس روزے کا اسے صحیح طریقے سے اجر و بدلہ عطا فرماتا۔ اور یہ ماہ مبارک، اس کے اندر ایک بات جو ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ہم اپنے محلے والے ارد گرد کے غریب لوگوں کی طرف دیکھیں کہ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر بعض لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہو جایا کرتے ہیں کہ ہماری سحری اور افطاری کا بندوبست کیسے ہوگا۔ تو ان لوگوں کی طرف ہمیں دھیان کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں اور اس موقع پہ ان کی خدمت کریں۔ اور فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی کے لیے افطاری اور سحری کا بندوبست کرتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی لوگ اس ماہ مبارکہ کے اندر ہمارے ساتھ نیکیوں کے اندر شریک ہو سکیں، تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ جس قدر زیادہ ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں تاکہ وہ لوگ روزے اور نمازوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا